لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. 21ویں شب تھی کہ قضا کر گئے حیدر، اور جانب اللہ و پیمبر گئے حیدر. زینب نے کہا جانب کوثر گئے حیدر، گل حیدریوں میں ہوا کہ گزر گئے حیدر. فریاد ہے خالق کی، دعائی ہے نبی کی، رحلت ہوئی داماد رسول عربی کی. عزاداران امیر المومنین علیہ السلام، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر وہ ہستی، وہ شخصیت اس دنیا سے گزر رہی ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد کوفہ کے بچے یتیم ہو جائیں گے. صرف کوفہ کے بچے نہیں بلکہ ہر وہ شخص کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، ان کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کو اپنا ولی اور امام مانتا ہے، آج وہ ہر بچہ، ہر وہ شخص یتیم ہو جائے گا. کیونکہ اس امت کے دو باپ ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج اس ہستی کی شب شہادت ہے کہ جس ہستی نے ہمیشہ ہر موقع کے اوپر دین اسلام کی مدد کی، رسول اللہ کے پرچم کو سر نگوں کیا، ہمیشہ ہر اس میدان میں، کہ چاہے شجاعت کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے علم کا میدان ہو یا کوئی عملی مشکل ہو، ہر مشکل کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خدا کے اس دین کی مدد کی. اور کبھی اس بات کو نہ سوچا اور کبھی دل میں یہ خیال نہ آیا کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا. اگرچہ رسول اللہ کے بعد اس ہستی کی بہت توہین کی گئی، ان کے حق خلافت کو چھینا گیا، ان کو سب و شتم کیا گیا، ان کی ناموس پر حملہ کیا گیا، لیکن کبھی بھی علی اسلام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور جب بھی اسلام کے اوپر موقع پڑا تو اس مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے آگے بڑھ کر خدا کے دین کی مدد کی. آپ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی زمانے کے اندر دے دی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مشہور و معروف خطبہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا رمضان کی شروعات میں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے موسوم ہے، کہ جس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے. تو اس خطبے کے بیچ میں امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس ماہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرمات الہی، یعنی وہ چیزیں جو خدا نے حرام کر دی ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. اور پھر آپ رونے لگے. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا یا علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی ماہ رمضان میں تیرا خون بہایا جائے گا. مجھے وہ بد نصیب شخص اس وقت بھی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ مصروف نماز ہوں گے اور سجدے سے سر اٹھا رہے ہوں گے اور وہ مسجد کے ستون سے نکل کر آپ کے سر مبارک پر حملہ کرے گا اور آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے رنگین کر دے گا. امام علی علیہ السلام نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرا دین اور ایمان کامل ہوگا؟ کیا میں دین اور ایمان پر ہوں گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی، آپ دین اور ایمان پر ہوں گے. پھر کہا یا علی، جو تجھے قتل کرے گا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جو تجھ سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جو تیرے پہ سب و شتم کرے گا گویا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. تیرا نفس میرا نفس ہے،
تیری روح میری روح ہے، تیری تینت میری تینت کا حصہ ہے، اللہ نے تجھے اور مجھے ایک نور سے ہی پیدا کیا ہے۔ بس اداداران امیر المومنین، آج کی شب وہ شب ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے عاشور سے کم نہیں، کسی بھی طریقے سے شب شہادت فاطمہ الزہرا سے کم نہیں۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے آخر میں خدا کا نور بجھ جائے گا، خدا کا وہ نور کہ جو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اس کو ظالم حکمران اور ظالم خلفاء بجھا دیں گے۔ خدا کا وہ نور، نبی کی وہ روح کہ جو امام علی علیہ السلام کی شکل و صورت میں خداوند متعال نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے دی تھی، آج تو وہ روح اور وہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت اس دنیا سے گزر جائے گی۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ کا مقتل کس طریقے سے ہے۔ کتاب دمۃ الثاقبہ کے اندر بہار الانوار سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، کچھ روایتوں کو ملا کر اس پورے واقعے کو آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ بی بی ام کلثوم علیہ السلام کہتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا رمضان کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ ایک رات امام حسن علیہ السلام کے یہاں افطار کیا کرتے، ایک رات امام حسین علیہ السلام کے یہاں افطار کیا کرتے، ایک رات جناب زینب کے یہاں اور ایک رات میرے یہاں افطار کیا کرتے۔ 18 رمضان تھی، شب 19 رمضان تھی، امام علی علیہ السلام میرے بابا میرے گھر پر افطار کے لیے آئے۔ جب آپ نوافل سے فارغ ہو چکے تو میں نے آپ کے سامنے افطار کے لیے کچھ روٹیاں اور ایک پیالے میں نمک اور دودھ پیش کیا۔ آپ نے جب نمک اور دودھ کو ایک ساتھ دیکھا تو میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنے سر کو جنبش دی اور کہا، اور بلند آواز میں رونے لگے اور کہا، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسا سلوک کرتی ہے؟ جب بی بی ام کلثوم نے یہ سنا تو کانپ گئی اور کہا کہ میں کیسے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر سکتی ہوں، میرے بابا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کھانے کے دسترخوان کے اوپر میرے لیے 2 چیزیں لا کر رکھ دی، ایک دودھ اور نمک، تم یہ چاہتی ہو کہ میں میدان محشر کے اندر تمہارا بابا حساب و کتاب کے میدان میں زیادہ دیر تک کھڑا رہے؟ میں اپنے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتا ہوں، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دسترخوان پہ 2 چیزوں کو جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص حلال کے اندر بھی اگر زیادہ چیزیں کھائے گا، زیادہ چیزیں اپنے پاس رکھے گا تو اس کو بھی میدان حشر میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ میرے وہ مولا کے جو قسیم النار والجنہ ہے کہ جن کے طفیل خداوند متعال جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا، کہ خداوند متعال جن کی ولایت کے طفیل لوگوں کو جنت و جہنم میں ڈالے گا، حتیٰ کہ انہی کی ولایت اور انہی کے نور کے صدقے میں جنت و جہنم کو خدا نے خلق کیا۔ لیکن وہ مولا خدا کی عبادت اور خدا کے تقوی اور پرہیزگاری میں اس حد تک محتاط ہے کہ اپنے سامنے حلال چیزوں میں سے بھی 2 چیزوں کو ایک ساتھ دسترخوان پر نہیں دیکھ سکتا۔ گویا امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کی، اپنے محبوں کی، اپنے ماننے والوں کی، علی کے شیعوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حلال کے اندر بھی اس حد تک محتاط رہیں تو محرمات اور حرام کی تو بات ہی کجا۔ بس بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جب دیکھا کہ آپ کی رغبت نمک میں ہے تو میں نے آپ کے سامنے سے دودھ کے پیالے کو اٹھا لیا۔ جب آپ کھانا کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے اور حمد خدا بجا لانے کے بعد آپ اپنے حجرے کے اندر چلے گئے اور دعا اور مناجات کے اندر مصروف ہو گئے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ آج امیر المومنین کا، آج میرے بابا کا انداز باقی عام دنوں کے انداز کی طرح نہیں ہے، آج آپ کا انداز کچھ مختلف ہے۔ چنانچہ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی شب جاگ کر گزارتی ہوں، اور میں نے بھی مصلی عبادت کو بچھا دیا اور سورہ یاسین کی تلاوت پہ مصروف ہو گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے بابا کو دیکھا کہ بابا کانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا امیر المومنین اپنے آپ کو خدا کے محضر میں حاضر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خدا کے پاس پیش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب بی بی ام کلثوم نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ بار بار باہر آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور یہی پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی میں نے جھوٹ نہ بولا، خدا کی قسم علی کبھی جھٹلائے نہ گئے،
ہاں داران، ایک معصوم ہستی کے لیے جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کوئی اس معصوم ہستی کو آ کر کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا اس کو جھٹلایا جائے۔ ہاں داران، یہ وہ مصیبت ہوتی ہے کہ جو کوئی معصوم ہستی برداشت نہ کر سکے۔ آپ عزاداران کو یہ پتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دربار میں جھٹلایا گیا، تو وہ ہستی کہ جو انما یرید اللہ کی مصداق ہے، وہ ہستی کہ جو معصومہ ہے، اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ بس امیر المومنین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم علی کو کبھی جھٹلایا نہ گیا۔ جب میں نے بابا کی یہ حالت دیکھی تو بے چین ہو گئی اور برداشت نہ کر سکی۔ میں جناب ام کلثوم سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ بی بی، آج تو آپ کے بابا کی صرف آپ نے یہ حالت دیکھی ہے، ابھی تو بابا کے سر پہ ضربت نہیں پڑی، اور اگر ضربت پڑ بھی جائے تو حسن اور حسین آپ کے ساتھ ہیں، جناب عباس و علی اکبر آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا کہ جب عصر عاشور ہوگی، امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک کے اوپر خنجر چل رہا ہوگا، نہ اس وقت عباس ہوں گے، نہ اس وقت حسن ہوں گے، نہ اس وقت علی اکبر ہوں گے، نہ اس وقت حسن ہوں گے۔ بس بی بی ام کلثوم اپنے بابا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا، آج آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ اس طریقے سے کیوں اپنی چیز کو گزار رہے ہیں، اپنی رات کو گزار رہے ہیں؟ تو بس امیر المومنین نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جس کا وعدہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ بس اذان وقت قریب ہوا، میں نے بابا کو جگایا، آپ نے تجدید وضو کیا، سر پر امامہ رکھا اور ابا ڈالی اپنے کندھے کے اوپر اور دروازے سے نکلنا چاہتے تھے، تو ایک بطخوں کا وہ جوڑا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کسی نے تحفے میں دیا تھا، آپ کے گرد جمع ہو گئی، اپنی چونچوں کے ذریعے آپ کی ابا کے دامن کو پکڑنے لگی اور نوحہ و گریہ جاری کرنے لگی، اور اپنی آواز کے اندر اپنی زبان میں یہ بے زبانی میں کہنے لگی کہ امیر المومنین، ہمارے مولا و آقا، آج نہ جائیں مسجد میں، کیونکہ آج آپ جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے۔ بس امام علی نے ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، ان سے اپنی آبا کے دامن کو چھڑایا اور دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ میری حیرت نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ دروازے کے اندر جو کیلیں ہوتی ہیں، جو میخیں ہوتی ہیں، وہ دروازے سے باہر آ گئی اور آپ کے دامن کے اندر چلی گئی تاکہ آپ کو دروازے سے باہر نکلنے سے روک سکے۔ بس امیر المومنین نے کہا، اے ام کلثوم، میں جا رہا ہوں، اگر تم ان بطخوں کا خیال نہ رکھ سکو میرے بعد تو ان کو آزاد کر دینا، یہ اپنا دانہ اور پانی خود چن لیں گی۔ داران، امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایک جانور کو بھی کسی حال میں بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ کیسے اس ہستی نے اپنے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں ان کے گلوئے مبارک کے اوپر خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بس اداداران، امیر المومنین علیہ السلام مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہم بارک لنا فی الموت، اللہم بارک لی فی لقائک۔ جب امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، بی بی ام کلثوم سے رہا نہ گیا، وہ اپنے بھائی امام حسن کے پاس گئی اور پوری رات کے ماجرے کو بیان کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی صبح صحیح نہیں ہے، آپ اپنے بابا کے پاس جائیں۔ امام حسن علیہ السلام تیار ہوئے، مسجد کے اندر گئے۔ ابھی امیر المومنین مسجد میں جانا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر امام حسن کی آپ سے ملاقات ہوئی اور کہا، بابا خیریت تو ہے؟ ابھی تو 1/3 رات باقی ہے، آپ ابھی سے مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اے میرے نور چشم، میں جانتا ہوں کہ ابھی رات باقی ہے، میں جلدی آ گیا ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعد آرام نہیں کر سکتا۔ اور مسجد چلا آیا۔ امام حسن نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو خیر ہی دکھائے، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا، بیٹا میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ ابو قیس پر اترا ہے، وہ کوہ ابو قیس جو ایک پہاڑی ہے اس پر اترا ہے، وہاں اس نے 2 پتھروں کو اٹھایا ہوا ہے اور آپس میں ٹکراتا ہے۔ وہ بیت اللہ کی چھت پر پہنچ کر ان دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکراتا ہے، دونوں پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے اور اس خاک کو ہوا میں اچھال دیتا ہے، اور وہ خاک مدینہ اور مکہ کے ہر گھر کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد مدینہ اور مکہ کا ہر گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، اور ہر گھر کے اندر سے گریہ آہذاری کی آواز آنے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا جو کچھ مجھے معلوم ہے اور جو کچھ مجھے میرے آقا اور آپ کے نانا نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آخر میں ابن ملجم مرادی اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر ضربت لگائے گا اور میری شہادت واقع ہوگی۔
بیٹا تم واپس چلے جاؤ، سو جاؤ، ابھی رات کافی باقی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا آپ مجھے اجازت دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بیٹا تجھے میرے حق کا واسطہ، چلے جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام واپس آ گئے۔ دروازے پر جب بی بی ام کلثوم کی امام حسن سے ملاقات ہوئی تو امام حسن نے یہ ساری کہانی بی بی ام کلثوم کو ارشاد کی، بی بی ام کلثوم کو سنائی۔ بی بی ام کلثوم سے برداشت نہ ہوا، بی بی ام کلثوم رونے لگی۔ مؤلف کہتا ہے کہ ابن ملجم مرادی نے یہ رات شبیب ابن بہیر، وردان ابن مخالد اور اشعث ابن قیس کے ساتھ یہ رات مسجد کوفہ کے اندر گزاری، اور یہ وہ تمام لوگ تھے کہ جو ابن ملجم کی مدد کر رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ مسجد کوفہ میں ان سب نے رات گزاری اور اذان صبح تک انتظار کر رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام صبح کی اذان دینے کے لیے ممبر کے اوپر گئے، اذان دی۔ اذان دینے کے بعد جب حسب معمول ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم اوندھے منہ سویا ہوا ہے۔ آپ آئے اور اس کو جگایا اور کہا اے شخص شیطان کے انداز میں کیوں سو رہا ہے؟ اہل جہنم اس طریقے سے سویا کرتے ہیں، یا تو انبیاء کی طرح پیٹھ کے بل سو، یا دانش مندوں کی طرح دائیں کروٹ سو یا بائیں کروٹ سو۔ یہ ملعون اس طریقے سے ہلا کے جس طریقے سے اٹھنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آج تو نے جس چیز کا ارادہ کر رکھا ہے اس کے بعد عرش الہی لرز جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ بکھر جائیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے بتا دوں کہ تیرے کپڑوں کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے۔ گویا امیر المومنین آخری وقت تک پھر اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک کفار اور دشمنان اسلام کی ہدایت کرنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین بھی آخر وقت تک اس شقی کی ہدایت کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ شقی اس بد کام سے پیچھے ہٹ جائے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرے۔ بہرحال آپ نے یہ فرما کر دوبارہ محراب عبادت کی طرف چلے گئے، نوافل صبح شروع کی۔ جب اس ملعون نے دیکھا کہ علی مصروف عبادت ہے تو وہ ایک ستون کی اوٹ میں سے نکل کر آپ کی طرف آیا۔ جب آپ ایک سجدے میں گئے اور دوسرے سجدے کے لیے اٹھ رہے تھے تو اس ملعون نے اپنے نیام سے وہ تلوار نکالی کہ جو زہر کے اندر ڈبوئی ہوئی تھی، اس تلوار کو نکال کر امام علی کے سر مبارک پر اسی جگہ پر وار کیا کہ جس جگہ کے اوپر عمر ابن عبدود نے وار کیا تھا۔ بس اس کا وار کرنا تھا، امام کا وہی زخم دوبارہ کھل گیا اور امام علیہ السلام دوبارہ اس ضربت کے وار سے سجدے کے اندر چلے گئے۔ اور میرے مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، بس خدا کی قسم کہ علی آج کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا ابن ملجم نے مجھے قتل کر دیا، لوگوں خیال رکھنا کہ اس کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بس مسجد میں نماز پڑھنے والوں نے، عبادت گزاروں نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے۔ امام علی نے فرش سے مٹی کو اٹھایا، اپنی زمین پر ڈالا، زمین لرزنے لگی، مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے۔ جب لوگ علی کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی ابا کو سر پہ باندھے رکھا ہے۔ ملائکہ نے آسمان پر واویلا شروع کر دیا، آندھیاں چلنے لگی، جبریل نے زمین و آسمان کے درمیان نوحہ پڑھنا شروع کیا اور ایک ندا دی جو کوفے کے ہر باسی نے سنی۔ وہ ندا کیا تھی؟ کہا تہذبت واللہ ارکان الہدا وانقسمت اعلام التقا وانفسمت عروۃ الوثقا قتل ابن ام المصطفیٰ قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء۔ خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے اور تقوی کی علامتیں محو ہو گئی اور ہدایتوں کی طرف کھینچنے والی رسی ٹوٹ گئی، اور رسول اسلام کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے۔ سب شکیوں میں سے بدترین شکی نے آپ کو شہید کر دیا۔ بس اداداران کوفے کے ہر شخص واہ علیہ واہ سیدہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہ آوازیں اہل بیت کے گھروں میں آئی تو امام حسن نے بی بی زینب سے کہا ذرا حوصلہ رکھیں، ہمیں مسجد جانے دیں۔ جب دونوں شہزادے حسن اور حسین مسجد میں آئے تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی گریہ اور زاری میں مصروف ہے، واہ امیر المؤمنین واہ علیہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب شہزادوں نے یہ آوازیں سنی تو محراب عبادت کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کے سر پہ ابا بندھی ہوئی ہے، خون جاری ہے۔ بابا کے پاس آئے اور بابا کو اٹھانے کی کوشش کی
لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ آخری نماز امیر المومنین کی ابتدا میں انجام دیں، لیکن امیر المومنین نے حسن کو کہا کہ آپ نماز کو پڑھائیں۔ امام حسن نے نماز پڑھانا شروع کی، نماز کو تمام کیا۔ امیر المومنین نے اشارے کے ذریعے نماز پڑھی۔ اتنے ضعیف ہو گئے امیر المومنین کہ وہ امیر المومنین کے جنہوں نے 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو اکھاڑا تھا، آج ایک نماز بھی صحیح طریقے سے کھڑے ہو کر نہ پڑھ پا رہے ہیں، کبھی دائیں جھک رہے ہیں تو کبھی بائیں جھک رہے ہیں، اور آپ کی ریش مبارک سے کی طرف سے مسلسل خون سر کی طرف سے بہتا جا رہا ہے۔ امام حسن نماز سے فارغ ہوئے تو بے ساختہ رونے لگے اور فرمایا کہ اے امام حسن، امام علی سے فرمانے لگے بابا یہ آپ کا حال کس نے کیا ہے؟ امام علی نے کہا بیٹا رو نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے اطراف میں تمہارے نانا رسول اللہ ہیں، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، چچا حمزہ ہے، میرے بھائی جعفر طیار ہیں، سب میرے پاس آئے ہیں تاکہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بس اداداران جب ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا تو امام حسن نے اس سے پوچھا اے ملعون، اے دشمن خدا، تو نے ہمیں سفر میں یتیم کر دیا، بولا تو خود ہی بتا کیا امیر المومنین نے تجھ سے کبھی نفرت کی؟ کیا تجھ سے کبھی دشمنی کی؟ کیا دوسروں کو تجھ پر کبھی ترجیح دی تھی؟ کیا امیر المومنین تیرے محسن نہیں تھے؟ کیا علی نے کبھی تیرے پہ احسان نہیں کیا؟ کیا امیر المومنین تیرے اچھے امام نہ تھے؟ کیا امیر المومنین نے تجھے کبھی کوئی سزا دی؟ بس ابن ملجم نے ایک جملہ کہا اے ابو محمد، جو شخص ارادہ کر چکا ہو، خدا کی قسم کھا چکا ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا تو آپ اس کو بھلا کیسے بچا سکتے ہیں؟ بس رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سب رو رہے تھے۔ امیر المومنین نے کہا کہ مجھے گھر لے چلو اور اسے زندان میں قید کر دو، اگر میں تندرست ہو گیا تو میں خود اس سے حساب لے لوں گا، لیکن اگر میں تندرست نہ ہو سکا اور اس دنیا سے چلا گیا تو تمہیں اسے معاف کرنے کا یا قصاص لینے کا اختیار ہے۔ بس صحابہ آپ کو اٹھا کر گھر کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے فرزندان نے بولا نہیں، ہم اپنے بابا کو خود اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور جب امیر المومنین اپنے گھر سے قریب ہونے لگے تو علی نے کہا اپنے صحابہ سے کہ واپس چلے جاؤ، گویا علی کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ان کی بیٹیوں کی آوازیں، ان کے گھر والوں کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ ہائے علی، ہائے امیر المومنین کی یہ غیرت، ہائے علی کی یہ غیرت کہ کوفہ کے اندر اپنی بیٹیوں کی آوازیں اپنے صحابہ کے کانوں میں جانا بھی برداشت نہ کر سکے۔ علی اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہی بیٹیاں ہوں گی، یہی کوفہ کا دربار ہوگا، یہی کوفہ کا دربار ہوگا، لیکن نہ سر پہ رضا ہوگی، گلے میں توق ہوگا، اور یہی نامحرم آپ کے صحابی نہیں ہوں گے بلکہ دشمن ہوں گے کہ جو یہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ خدا را علی کی غیرت کا کیا عالم ہوگا۔ بس اداداران جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، جب بیٹیوں نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ کر سکی، رونے لگی، گریہ زاری کرنے لگی، آپ کی پیشانی کو چومنے لگی۔ علی نے بی بی زینب کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا زینب اتنا نہ رہو، حوصلہ رکھو، یہ تیری دوسری مصیبت ہے۔ پہلی مصیبت اس وقت تھی کہ جب تم نے اپنی ماں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اب یہ تیری مصیبت ہے، لیکن تو رونے میں اب بھی آزاد ہے، میری تیمارداری کر سکتی ہے، میرے پاس بیٹھ سکتی ہے۔ بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تو کچھ بھی نہ کر سکے گی، بیٹی ابھی تو ایک جنازہ دیکھ رہی ہے، کل تجھے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں، کربلا میں اپنے سامنے لاشوں کا انبار دیکھنا ہے، حسین پہ چلتا ہوا خنجر دیکھنا ہے۔ بیٹی حوصلہ کر، صبر سے کام لے۔ پھر آپ کو غش آ گیا۔ کافی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ پینے کے خاطر دودھ کے پیالے کو قریب لائے، لیکن پھر اپنے منہ کو ہٹا لیا اور اداداران بس علی کا یہ جملہ سنیے۔ فرمایا حسن بیٹا پہلے اپنے قیدی کو پلاؤ، بیٹا میرے حق کی قسم میری زندگی میں سے وہی کھانا دینا جو خود کھانا، وہی پلانا جو خود پینا، اور کسی قسم کی اس کے ساتھ سختی اور زیادتی نہیں کرنا۔ ہائے میرا مولا کہ جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی اس قدر رحم ڈالانا، رحم کا کام کرتا ہے، رحم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بس امام حسن نے وہ دودھ کے پیالے کو ابن ملجم کو دیا اور کہا کہ یہ علی تمہارے لیے، تمہارا امام تمہارے لیے اس کو پیش کر رہا ہے۔ بس جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، امام علی کی بابا کی حالت مزید سے مزید خراب تر ہوتی گئی۔ 21 کی رات آ گئی، آپ نے ہر ایک فرد کو فردن وصیت کی، آپ نے ہر ایک سے فردن ودا کیا
آپ نے دودھ مانگا، جب ہم نے پیش کیا تو آپ نے پورا پیالہ پی کر فرمایا بیٹا میں نے آمدن اس میں سے تمہارے قیدی کو کچھ نہیں دیا کیونکہ تمہاری دنیا میں سے بس میرا یہ آخری نوشتہ ہے، لیکن بیٹا اس وقت تک مجھے اطمینان نہ ہوگا جب تک تم اپنے قیدی کو بھی اتنا ہی دودھ نہ پلا دو۔ ہائے امیر المؤمنین، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے قیدی کے لیے، اس قیدی کے لیے کہ جس نے دنیا کا سب سے بدبخت ترین کام کیا، اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ بس امام حسن نے ایک اور دودھ کا پیالہ ابن ملجم کے سامنے بھی پیش کیا، ابن ملجم نے اس دودھ کے پیالے کو پیا۔ ہم نے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو امیر المومنین کے پاؤں زہر کی تاثیر کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے اور پیشانی آلود ہونے لگی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پسینے کو صاف کیا۔ میں نے عرض کیا بابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ جب مومن کا دنیا سے آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو قریب بلایا، ہر ایک سے الوداع کیا اور غیر فاطمی اولادوں کو بالعموم اور فاطمی اولادوں میں سے امام حسین کو بالخصوص امام حسن کے سپرد کیا اور فرمایا بیٹا تیرا بھائی ہم سب میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ پھر ام کلثوم و زینب کو بلایا، بیٹی تمام اہل بیت کا بالعموم اور حسنین کا بالخصوص آپ کو ہی خیال رکھنا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ دوسری ماؤں کی اولاد سے فرمایا بیٹا کبھی اولاد فاطمہ کی مخالفت نہ کرنا۔ امام نے عرض کیا بابا جان آپ ایسی باتیں کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا 18 کی رات میں نے خواب میں اپنے آقا رسول اللہ کو دیکھا ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اے میرے آقا میں اب تھک گیا ہوں۔ بس میرے آقا نے مجھ سے فرمایا یا علی ہم بھی آپ کے فراق میں غمزدہ ہیں، 3 راتیں صبر کریں آپ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ بیٹا بس 3 راتیں گزر چکی ہیں، بس 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے غسل و کفن دینا، اسی کافور سے حدود کرنا جو آپ کے نانا نے دی تھی۔ بس جب ام کلثوم و زینب نے یہ سنا تو عرض کی بابا جان آپ تو تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے تو آپ نے اپنے آقا سے فریاد کر دی، آپ کے آقا آپ کو لینے کے لیے آ گئے، لیکن جب ہم تھک جائیں گے تو ہم کس سے شکوہ کریں گے، ہم کس سے شکایت کریں گے۔ بس ایک باپ نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا بچی تو ابھی نہ تھک، ابھی تو اگر ابھی سے تھک گئی تو یہ قافلہ اہل بیت کا سہارا کون بنے گا۔ اس کے بعد آپ نے جناب زینب کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا اچھا اب خدا حافظ، میرا آخری سلام قبول کرو۔ اس کے بعد کہا یا رسول ربی لمثل هذا فليعمل العاملون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ پڑھ کر آپ قبلہ رخ ہو گئے، پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، پاؤں سیدھے کر لیے، دونوں بازو دراز کر دیے اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیہ ولی اللہ وصیہ رسولہ۔ اور اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کوڑا اور گھر کے اندر وا علیہ وا امیر المومنین اور کوفہ کے اندر وا علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہادی جو تمہارا تھا وہ دنیا سے اٹھا ہے، دن آج کا سوچو تو قیامت سے سوا ہے۔ ایک شور ہے ماتم کا بپا گھر میں علی کے، بیٹے لیے جاتے ہیں جنازے کو علی کے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔